کیا آپ کو پتا ہے کہ تیز اور زیادہ شور کے ساتھ جو موسیقی بجائی جاتی ہے یا کسی موسیقی ریس پروگرام میں ڈی جے بجا کر شور شرابہ کیا جاتا ہے یا پھر آواز کی مقررہ حد سے زیادہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو اس کے کتنے بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آواز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اگر آواز اس حد سے پار کر جائے تو وہ شور میں تبدیل ہو جاتی ہے اور شور انسان کی صحت پر خطرناک اثرات مرتب کرتا ہے، انسان کی قوت سماعت متاثر کر سکتا ہے اور اسی شور کے نتیجے میں انسان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے جسمانی خلیوں کی صحت اور آواز کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آواز کی حد 432 ہرٹز سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر جسم اور خلیوں کے کام کرنے پر پڑتا ہے اور دونوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ایک اوسط انسانی جسم میں خلیوں کی تعداد یعنی سیلز کی تعداد تقریباً 37.2 یعنی 37.2 خرب ہوتی ہے، تاہم ان خلیوں کی تعداد کا انحصار جنس یعنی سیکس، عمر یعنی ایج، قد اور جسمانی وزن پر بھی ہوتا ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک اسٹڈی کے مطابق ایک مرد کے جسم میں 36 خرب انسانی خلیے ہوتے ہیں جبکہ عورت کے جسم میں ان خلیوں کی تعداد 28 خرب بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم میں جتنے ہیومن سیلز ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اتنی ہی تعداد میں نان ہیومن سیلز جیسے بیکٹیریا وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی جسم میں 200 سے زیادہ اقسام کے خلیے پائے جاتے ہیں جیسے RBC، ریڈ بلڈ سیلز، WBC، وائٹ بلڈ سیلز، اسکن سیلز، نیورونز اور نرو سیلز اور فیٹ سیلز وغیرہ۔ جہاں تک ان خلیوں کی تعداد کا سوال ہے، انسانی دماغ میں ان کی تعداد 171 ارب ہوتی ہے۔ خلیے جسم کو ساخت اور سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور انسانی جسم کے گروتھ کو یقینی بناتے ہیں اور ریپروڈکشن میں بھی مدد کرتے ہیں۔ جسم کو خلیے توانائی فراہم کرتے ہیں لیکن انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے اہم ترین کردار ادا کرنے والے خلیے شور سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یعنی صوتی آلودگی ان خلیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے ماہرین اور عالمی اداروں نے آواز کی، چاہے وہ موسیقی ہو یا آواز کے دوسرے ذرائع، ان سب کی حد مقرر کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی کے اوائل میں راک فیلر فاؤنڈیشن کے ایک آئیڈیا کی بنیاد پر دنیا بھر میں ایک معاہدہ کیا گیا جس کا مقصد موسیقی کی فریکوینسی کو تبدیل کرنا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو موسیقی کی فطری طور پر جو ہم آہنگ گونج ہے وہ 432 ہرٹز ہے، لیکن 19ویں صدی میں کیے گئے معاہدے کے تحت اسے 432 ہرٹز سے بدل کر موجودہ 440 ہرٹز پر لے آیا گیا، جسے شعور کو دبانے والی فریکوینسی قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی انسانی ڈی این اے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 432 ہرٹز کی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو تاکہ انسانی جسم اور خلیے یا سیلز معمول کے مطابق کام کریں اور صحت مند رہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ موجودہ 440 ہرٹز کی موسیقی ایک جامد ارتعاشی کیفیت رکھتی ہے جو ہمارے ڈی این اے اور خلیاتی رابطے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی ایک جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ 440 ہرٹز کی موسیقی دراصل انسانیت پر ایک دانستہ حملہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یوٹیوب پر موجودہ موسیقی خودکار طور پر 440 ہرٹز میں تبدیل کر دی جاتی ہے، چاہے وہ اصل میں 432 ہرٹز میں اپلوڈ کی گئی ہو۔ یوٹیوب کا سسٹم اسے خود بخود شعور کو دبانے والی 440 ہرٹز فریکوینسی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شور کی آلودگی دراصل ماحولیاتی آلودگی کی شکل ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول میں شور کی صدائیں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں، جن سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آواز کی آلودگی سے نہ صرف قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، یعنی سننے کی قوت متاثر ہوتی ہے، بلکہ نیند میں خلل کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی بلند آواز جو ہوتی ہے وہ ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کان کے اندرونی حصے میں جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کے خلیے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ڈی جے وغیرہ سے کان بجنے، سر میں درد، کانوں کی سینسیٹیوٹی بڑھ جانے اور ہارٹ اٹیک ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ بال فاض دیگر
शोर से कम 10 बीमारियों का इंसान शिकार हो जाता है। अक्सर आपने शादियों की बारात में या फिर मजहबी जुलूसों के मौके पर देखा होगा कि डीजे बड़ी ज़ोर से बज रहा है और नौजवान नाचते नाचते गिर जाते हैं और फिर दोबारा उठ नहीं पाते। असल में तेज़ आवाज़ के नतीजे में वो हार्ट अटैक का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। बाद ऐसे वाक़यात भी मुशाहिदे में आए जहां बारात में बैंड बाजे, डीजे और आतिशबाजी से दूल्हे की हालत बिगड़ गई और वो घोड़ी पर ही कार्डियक अरेस्ट के नतीजे में फौत हो गया। तो बहरहाल जो बड़ी आवाज़ होती है यानी मौसीकी रेज़ प्रोग्रामों में भी देखें या फिर शादियों की बारात में भी देखें जहाँ पर बाजे बजाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है और डीजे पर लोग नाचते हैं, तो इससे एहतियात बरतने की शदीद ज़रूरत है।